الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ باب السؤال والفتیہ، باب ہے سوال کرنا اور فتویٰ طلب کرنا یا فتویٰ دینا۔ یہ باہر دفتر کے سامنے لکھا ہوا دار الافتاء، افتہ یفتی، افتاء کا معنی فتویٰ دینا۔ ایک دن ایک آدمی پوچھنے لگے اس کا مطلب کیا ہے افتاء کا، تو افتاء فتویٰ، تو فتیہ فتویٰ۔ ان درامی الجمار، جمرہ کی جمع ہے جمار، حاجی جو جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں تو وہاں پر سوال کرنا اور جواب دینا، تو لوگ سوالات کریں اور ایک عالم یا دائی یا مفتی وہاں پر موجود ہو جو لوگوں کو ان کے سوالات کا جواب دے۔ حج کے ایام کے اندر لوگوں کو بڑے مسائل درپیش ہوتے ہیں حج کے متعلقہ ہی، تو وہاں پر ایسے افراد مقرر کیے جاتے ہیں اور ان کا مقرر کیا جانا مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے۔ قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحه عن عبد الله بن عمرو قال، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، رأیت النبی، میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، عند الجمرہ، جمرہ کے پاس، وہ جن کو کنکریاں مارتے ہیں نا، تو ایک جمرہ کے پاس آپ کو دیکھا، وہ یسأل، آپ سے سوالات کیے جا رہے تھے، یعنی لوگ آپ سے سوال کر رہے تھے۔ فقال رجل، ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، احرت، میں نے جانور ذبح کر دیا، قربانی کر دی، قبل ان ارمیا، رمی کرنے سے پہلے۔ اصل میں چار کام کرنے ہوتے ہیں جو بالترتیب کرنے ہوتے ہیں، اور ان کو علماء کرام نے ایک لفظ کے اندر اکٹھا کر دیا ہے، رن حت، رن حت، را نون ہا تو، رن، را نون رن، ہا تو حت، یاد کر لیں، کسی کو بتانا ہو تو فائدہ ہو جائے گا۔ رن حت، را سے مراد ہے رمی، یہ جو 10 ذوالحجہ کو چار کا کام کرنے ہوتے ہیں، حجاج کرام نے 10 ذوالحجہ کو سب سے پہلے رمی کرنی ہوتی ہے، اور وہ ظہر سے پہلے پہلے ایک جمرے کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں 7، اس سے ہے را، رمی سے را، رمی کرنا۔ اور دوسرا ہے نون، رن، نون سے مراد نحر، جانور ذبح کرنا، تو جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد جا کر جانور کو ذبح کرنا ہوگا، قربانی کرنی ہوگی۔ را نون ہا، حت، ہا مانا حلق، حلق سے ہا ہے، ہا حلق ٹینڈ کروانا، تو پھر بال جو ہے وہ ان کی ٹینڈ کروانی ہے، یہ تیسرا کام ہے۔ پہلا را رمی، رن نون نحر، اور تیسرا ہا، ہا حلق، اور چوتھا ہے تو، رن حت، تو سے مراد طواف، تو بیت اللہ کا جا کر طواف کرنا ہوگا۔ تو یہ کام بالترتیب ہونے چاہیے، جیسے اس ایک لفظ کے اندر ان کو بالترتیب رکھ دیا گیا ہے، رن حت، رمی، نحر، حلق، طواف، رمی، نحر، حلق، طواف، ان کی یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ لیکن اگر یہ کام آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ صحابی کہتے ہیں، میں نے نحر کر دیا، جانور ذبح کر دیا، حالانکہ رن، را پہلے، رمی پہلے کرنی تھی، نون نحر بعد میں کرنا تھا، اس نے نحر پہلے کر دیا، رمی ابھی باقی ہے۔ آپ نے فرمایا ارمی، تم رمی کرو، ولا حرج، کوئی حرج نہیں۔ وقال آخر، اور ایک اور آیا، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، حلق، تو میں نے حلق کر دیا ہے، ٹینڈ کر دی ہے، قبل ان انحر، نحر سے پہلے، حالانکہ پہلے نحر ہے پھر حلق ہے، اس نے حلق پہلے کر دیا، ابھی جانور قربانی کیا۔ قال، آپ نے کہا، انحر، تم جانور قربان کر لو، ولا حرج، کوئی حرج نہیں۔ فما سئل، نہیں آپ سے سوال کیا گیا، عن شیء، کسی چیز کے بارے میں، قدمہ، جو پہلے کر دی گئی، ولا اخرى، اور نہ جو بعد میں کر دی گئی، الا قال، مگر آپ نے کہا، افعل، کرو، ولا حرج، کوئی حرج نہیں۔ یہ چار کام بالترتیب کرنے چاہیے، لیکن اگر آگے پیچھے ہو جائیں
تو کوئی بات نہیں، اس میں یہ مسئلہ بیان ہوا، اور اوپر جو باب قائم کیا ہے کہ یہاں پر ایک عالم وہ مقرر ہو، لوگوں کے سوالات کے جواب دے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں تمام کام احادیث کی روشنی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔